اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم یقوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے بڑے مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زرغام اعظمی، اور کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی۔ کل جو قبلہ نے سوالوں کے جواب بڑے خوبصورت انداز میں دیا تھا، اور آپ کو ٹاپک بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا۔ کل کا ٹاپک تھا صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے، اور پھر آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد عباس مونی صاحب قبلہ۔ چلیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آج کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ کے خاص القاب پر کچھ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ سب سے پہلے ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے بہترین طریقے سے اجرا کیا ہے اور صحیفہ سجادیہ پر روشنی ڈالنے کے لیے اہتمام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے، اور ہم سب کا فریضہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے گھر گھر میں قرآن پہنچایا، جس طرح سے ہم نے گھر گھر میں نہج البلاغہ پہنچائی، اسی طرح سے ہم گھر گھر میں صحیفہ سجادیہ پہنچائیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، اور یقیناً زینہ بزینہ جو عظمت قرآن سے ہم کو ملی، نہج البلاغہ سے ملی، صحیفہ سجادیہ سے بھی ملیں گے۔ ناظرین، ہم نے جو گفتگو کی تھی اس سے پہلے، اس میں بھی ہم نے صحیفہ سجادیہ کی عظمت اور اہمیت پر روشنی ڈالی تھی۔ کچھ باتیں وہ کہہ کر پھر ہم القاب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو آپ کا سوال ہے۔ دیکھیے، صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ بس اپنے پروردگار سے کچھ طلب کیا جائے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن ہماری اس مشکل کو نہ صرف ہم نے سمجھا، بلکہ سبط ابن جوزی جو ہیں اہل سنت کے عالم دین ہیں، انہوں نے بھی سمجھا۔ انہوں نے صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک قیمتی جملہ لکھا، سنہری حرفوں سے لکھے جانے والا جملہ لکھا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ علی ابن الحسین زین العابدین نے ہمیں اپنے معبود سے رابطے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا۔ دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں صرف طلب حاجت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے معبود سے رابطے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا۔ ہم اپنے معبود سے گفتگو کیسے کریں، ہم اس کی بارگاہ میں بیٹھے کیسے، ہم اس کی بارگاہ میں اپنی تمام ضرورتوں کو بیان کیسے کریں، امام سجاد نے صحیفہ سجادیہ میں بیان کر دیا۔ اور یہ صحیفہ سجادیہ کی عظمت پر دلالت ہے، جو آپ نے سوال ہے جو آپ کا کہ اس کے القاب کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ یہ صحیفہ سجادیہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے یہ بات کہ جو اسے القاب ملے۔ آپ دیکھیں گے کیا کیا القاب ہیں، اسے مختلف القاب ہیں، لیکن بڑے خوبصورت القاب ہیں جو دو تین میرے ذہن میں ہیں، کہ اس صحیفہ سجادیہ کو اخت القرآن کہا گیا۔ اخت القرآن، صحیفہ سجادیہ کو اخت القرآن کہا گیا۔ اب اخت القرآن کے علاوہ اس کے دو القاب اور ہے کہ اسے انجیل اہل بیت کہا گیا، اسے زبور آل محمد کہا گیا۔ دیکھ رہے ہیں، القاب کو صرف آدمی القاب کی طرف متوجہ ہو
عظمت کی طرف خود بخود متوجہ ہو جائے گا۔ بے شک، کیا بہترین القاب ہیں، بے شک، اخت القرآن، انجیل، اہل بیت اور زبور آل محمد۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو قبلہ آپ کے جواب میں صحیح سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انجیل اہل بیت جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو اسے کیوں کہا جاتا ہے انجیل اہل بیت؟ اچھا سوال ہے، خوبصورت سوال ہے یہ۔ دیکھیے جب ہم اس سوال کی طرف معذرت چاہتا ہوں، میں اس سوال کی طرف ہم جب متوجہ ہوتے ہیں کہ اسے کیوں انجیل کہا جاتا ہے، انجیل اہل بیت کیوں کہا جاتا ہے، تو پھر ہم متوجہ ہوں گے کہ انجیل کیوں نازل ہوئی تھی۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے نا، جیسے قرآن ہے ایسے انجیل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن آنے کے بعد وہ منسوخ ہو گئی، ان کی شریعت ختم ہو گئی، لیکن جب تک قرآن نہیں آیا تھا انجیل قرآن کی جگہ تھی، یعنی انجیل اللہ کی کتاب تھی۔ تو انجیل جب اللہ کی کتاب ہے تو آئی کیوں؟ اللہ کی کتاب آئی کیوں؟ اللہ کی کتاب اس لیے آئی تاکہ بشریت کی، انسانیت کی ہدایت ہو سکے، انسان اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو سکے، وہ جو دین اس وقت کا تھا جو انجیل میں بیان ہوا تھا، مسلمین اس دین پر عمل کر سکیں۔ یہی سارے تو فرائض ہیں۔ اللہ کی کتاب آتی تو اس لیے ہے نا کہ لوگوں کی بشریت کی ہدایت، مشکلات، ان کے مسائل جو ہیں، ان کی سمجھ میں جو وحدانیت نہیں آ رہی ہے، توحید نہیں آ رہی ہے، وہ ان کی سمجھ میں جو اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے نہیں آ رہے ہیں، وہ اس کتاب کے ذریعے سے، اس کی تفسیر کے ذریعے سے انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے حواری کون ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے کون ہیں، اللہ کا پیغام سنانے والے کون ہیں۔ یہ سارا کام انجیل کرے گی۔ تو انجیل جب یہ سارا کام کر رہی ہے کہ ایک انسان کو اس کے اللہ تک، اس کے معبود تک، اس کے خالق تک پہنچا رہی ہے، آپ نے صحیفہ سجادیہ کو لقب دے دیا کہ انجیل اہل بیت ہے۔ یہ اب انجیل اہل بیت ہے، یعنی جو کچھ انجیل نے کیا وہ صحیفہ سجادیہ کرے گی۔ اگر انجیل انسان کو اللہ اور معبود اور کے رشتے میں برقرار رکھ رہی ہے، خالق اور مخلوق کے رشتے کو، تو صحیفہ سجادیہ بھی برقرار رکھے گی۔ یہ صحیفہ سجادیہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھائے گی۔ یہ صحیفہ سجادیہ آپ کو بتائے گی کہ معبود کے بارگاہ میں کیسے بیٹھا جاتا ہے، کیسے اٹھا جاتا ہے۔ یہ صحیفہ سجادیہ بتائے گی کہ حاجتیں صرف دنیاوی چیزوں کو طلب کرنے کا نام حاجتیں نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کچھ مانگا جائے، کچھ طلب کیا جائے۔ ایک مفہوم ہے، قرآن میں خدا کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں اسے پورا کروں گا۔ لیکن آپ اللہ کے حقیقی بندے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ معبود سے کیا مانگنا ہے، نہ یہ کہ صرف روٹی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ عاقبت بخیری کی دعا، دین پہ قائم رہنے کی دعا، تیرے نبی کی سیرت پہ چلنے کی دعا، تیرے اہل بیت پہ بے شک یہ وہ دعائیں ہیں جو انسان کو نجات کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور دعا میں صرف نجات کا طریقہ اور سلیقہ نہیں، بلکہ کس طرح سے اس طریقے اور سلیقے تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہ بھی بتایا جاتا ہے۔ امام سجاد نے دعاؤں میں یہ بتایا کہ توحید کہتے کسے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ظاہر میں تو یہ تو دعا کا موضوع نہیں ہے، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ دعا انسان کی ہر اس ضرورت کو جو اس کی ضرورت ہو سکے، دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، ان سب کو پورا کرنے کا نام دعا ہے۔ اور اللہ قرآن میں یہی کہہ بھی رہا ہے کہ تم اگر ہم سے مانگو گے تو میں پورا کروں گا۔ پیسے کی بات نہیں کر رہا اللہ صرف۔ آپ کہہ سکتے ہیں چلیے پیسہ بھی ہے، چلیے کھانا بھی ہے، چلیے کپڑا بھی ہے، لیکن دین بھی ہے، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، انبیاء ہیں، سب کی معرفت ہے۔ جزاک اللہ۔ قبلہ دوسرا جو آپ نے کہا تھا زبور آل محمد بھی کہتے ہیں اسے، تو اسے زبور آل محمد کیوں کہا جاتا ہے صحیفہ سجادیہ کو؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیے تقریباً آپ جواب جو ہے اسی صنف میں یہ جواب بھی جائے گا جی کہ زبور کا کام کیا تھا، زبور کیوں آئی تھی۔ البتہ زبور میں ایک خاص جو یہ آپ سارے جواب جو میں نے انجیل کے لیے دیے یہ اس کے ساتھ رکھ لیں آپ، اور اس کے علاوہ جو ایک چھوٹا سا فرق آپ سمجھ لیں۔ زبور جو ہے کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد۔ اب حضرت داؤد کی وہ جو لہن تھا جس میں وہ پڑھتے تھے، وہ جو سریلی آواز تھی اس کی وجہ سے لوگ کھنچ کے آتے تھے۔ پہلے آواز کا جو وہ ہوتا ہے سسٹم، اس آواز کی وجہ سے کھنچ کے آتے تھے، اور جب آ جاتے تھے پھر مفاہیم پر توجہ ہوتی تھی، اور جب مفاہیم پر توجہ ہوتی تھی پھر وہ مفاہیم ان کو خدا کی طرف پہنچاتے تھے۔ اس صحیفہ سجادیہ کو کیوں کہا؟ آج بھی 2023 میں بھی جب دعائیں پڑھی جاتی ہیں
اور وہ جو دعاؤں کا لحن ہوتا ہے، اور جو آپ نے دیکھا ہوگا ایرانی اکثر ٹی وی وغیرہ پر اور یوٹیوب وغیرہ پر ایران جو پڑھنے والے ہیں، جو مخصوص انداز میں دعاؤں کو پڑھنے والے ہیں، ان کی کیفیت تقریباً وہ زبور جیسی ہوتی کہ لوگ اس آواز سے کھنچ کے آتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ حج کے کاروان جب جاتے ہیں اور وہاں پر جو ایرانی، آپ کو تو ایسے آپ انفرادی طور پہ جائیں تو آپ نہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور نہ بعض جگہوں کو چوم سکتے ہیں، نہ وہاں حاضر ہو سکتے ہیں، بڑے مسائل ہیں، لیکن ایرانی کیونکہ ان کی مضبوط ٹیم ہوتی ہے، ایک دائرہ بنا لیتے ہیں، اس کے درمیان میں بیٹھ کے دعائے توسل وغیرہ پڑھتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دعائے توسل جب ہم نے وہاں پڑھی اور اس لحن میں، اور پھر وہ عربی کے جملے جو تھے، اور وہ سب عرب تو ہیں ہی ہیں، اور جو اس نے مفاہیم سمجھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا وہی جو منع کرتا ہے دعاؤں پڑھنے کے لیے، وہ کھڑا رو رہا تھا، وہ سن کے اس میں جذب ہو رہا تھا۔ وہ پہلے تو اس نے آواز سنی، اور پھر جب وہ مفاہیم کی طرف پلٹا تو کیا ان کے پاس کیا وسیلہ ہے، کیا راستہ ہے اللہ کی طرف سے، ہر جگہ انا توجہنا۔ بے شک بے شک۔ جب اس کی تکرار سنی اس نے تو وہ اس طرف متوجہ ہوا، یہ پلٹا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو زبور آل محمد اسے کہا گیا، وہ صرف اسی لیے کہا گیا کہ ان دعاؤں میں ایک ترنم کی جو وہ کیفیت ہے، جو خاص لہجے کی کیفیت ہے، اور جو اپنے پروردگار کو خاص طریقے سے متوجہ کرنے کی کیفیت ہے، وہ کیفیت بھی بڑی جاذب ہے، وہ کیفیت بھی انسان کو جذب کر لے، اور کیفیت کے پاس جیسے ہی وہ قریب آیا، پھر مفاہیم اسے جذب کرتے ہیں، پھر مطالب اسے جذب کرتے ہیں، اور پھر وہی سارے طریقے کہ اللہ تک اسے پہنچاتے ہیں، اس کے نبی کو، اس کے امام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو قبلہ صحیفہ سجادیہ جب دعاؤں کا مجموعہ ہے تو اس کو اخت القرآن، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، اخت القرآن کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ بھی سوال آپ کا اچھا ہے۔ دیکھیے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہمارے لیے ہے، اور قرآن سے کسی چیز کا مقایسہ نہیں کیا جاتا ہے، خاص وہ رکھا گیا ہے، لیکن یہاں پر صحیفہ سجادیہ کو اخت القرآن، اخت القرآن کا اگر ترجمہ کیا جائے تو قرآن کی بہن، بہن بھائی کے لیے کیا ہوتی ہے؟ سپورٹر اور مددگار ہوتے ہیں، اور شاید اخت القرآن اسی لیے کہا گیا کہ بھائی زیادہ طریقے سے مددگار ہوتا ہے بہن کا، بہن تھوڑا کمزور، تو اسے اخت القرآن رکھا گیا۔ قرآن کا کام کیا ہے؟ اب زبور آل محمد سے تو میں نے کوئی آپ کو وہاں زبور کی کوئی آیت تو پڑھ کے سنائی نہیں آپ کو، کیونکہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے، میں یہاں پہ کہہ بھی نہیں سکتا بلا وجہ کہ مجھے پتہ تھا میں نے سنائی نہیں، تو ایسا تو ہے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ توجہ نہیں ہے اس طرف ہماری، اگر توجہ ہو تو شاید مل بھی جائیں اور ہم پڑھ بھی لیں، لیکن قرآن تو ہمارے سامنے ہے نا، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ہدن للناس ہدن للمتقین، ہم نے اس کو لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہم نے اس کو متقین کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہی ہدایت کے لیے قرآن، اور یہ قرآن ہی ہے کہ جس کی تلاوت کا بھی ثواب، یہ قرآن ہی ہے کہ جس کے ہر مفاہیم اور ہر مطالب پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک نتیجے کی طرف پہنچاتی ہے، اپنے پروردگار عالم کی طرف متوجہ کراتا ہے۔ اس کتاب کا بھی آغاز الحمدللہ رب العالمین حمد اور ثناء الہی سے ہے، صحیفہ سجادیہ کی بھی پہلی دعا حمد اور ثناء الہی ہے، تو اس لیے اس کو اخت القرآن کہا کہ جو وہ ہدایت کا کام ہے اس کے ذریعے سے ہوگا۔ اب میرے ذہن میں عالم کا نام نہیں رہ گیا، انہوں نے یہی کہا کہ اگر صحیفہ سجادیہ کو لوگوں نے مطالعہ نہیں کیا، نہیں سمجھا، تو یہ سمجھیے کہ دین کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھا۔ قوم کے عالم دین ہیں یہ، اور اکثر ان کی تقریریں وغیرہ آیا کرتی ہیں، لیکن اس وقت میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے، تو انہوں نے اپنی ایک تقریر میں یہ کہا کہ لوگوں کو اس کی طرف بڑھنا چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے، اور اگر نہیں سیکھا تو دین مکمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ دین کے کمال کے بہت سے طریقے ہیں جو صحیفہ سجادیہ میں موجود ہیں، اس کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں۔ اب اس انداز سے دیکھیں تو ہدایت کی کتاب ہے، آپ کو ہدایت کرے گی، جو قرآن کر رہا ہے، اگر کچھ چیزیں آپ قرآن کے ذریعے سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ قرآن ڈر گئے بھائی قرآن، اب ہم قرآن چھوئیں وضو کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ بھی مسائل ہیں، لیکن اگر کچھ چیزیں وہاں آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوئی تو آئیے تفسیر، آئیے صحیفہ سجادیہ کی طرف۔ اب ہم یہاں پر آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ صحیفہ سجادیہ سے پہلے جو قرآن مجید ہے، قرآن مجید نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہمارے لیے آئے بلغ کے ذریعے سے، خلیفہ بنا کر کے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کیا وہاں
اعلان خلافت مولا کائنات ہو رہا ہے. بعد میں آپ نے دیکھا خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے نا. اب امام سجاد کا زمانہ ہے. امام سجاد کو بھی تو لوگوں کو امامت اور ولایت سمجھانا ہے. یا انما ولیکم اللہ جو قرآن نے سمجھایا امامت اور ولایت کو، صحیفہ سجادیہ نے بھی بڑی خوبصورتی سے ایک دعا کی طرف میں اس کی اشارہ کرتا ہوں. وہ دعا نمبر ہے 47 نمبر دعا میں امام سجاد علیہ السلام پروردگارہ اہل بیت محمد پہ صلوات بھیجتے. یہ کون ہے اہل بیت محمد؟ پھر ہمیں سمجھاتے ہیں اے میرے معبود یہ وہ اہل بیت محمد جن کا انتخاب تو نے اپنے دین کے لیے کیا ہے. ایک جملہ صرف نہیں ہے، تو نے اپنے دین کے لیے کیا ہے، جن کا انتخاب تو نے اپنی حکومت کے لیے کیا ہے. اے میرے معبود جس کا انتخاب تو نے اپنے دین کی خلافت کے لیے کیا ہے. دیکھیں اہل بیت پر روشنی ڈال کے حکومت خلافت کے لیے کیا ہے. اب یہاں سے امام سجاد بہت بڑا مسئلہ حل کر رہے ہیں. وہاں قرآن، یہاں صحیح اخت القرآن ہے نا، تو لوگوں کے لیے واضح کر رہے ہیں خلافت کا جو مسئلہ ہے ادھر ادھر مت جانا. اے میرے معبود تو نے اہل بیت کو معین کیا ہے، تو اگر خلیفہ ہے تو اہل بیت ہونا چاہیے. اہل بیت سے خارج کر کے لیا ہے یعنی خلافت غصب کر لی گئی ہے. یہاں سے امام سجاد، اور پھر خلافت ایسے ہی نہیں، اے میرے معبود تیرا شکر ہے یہ تو نے اہل بیت کو جو انتخاب کیا ہے اپنے علوم کا خزانہ قرار دیا ہے. اہل بیت اطہار کو اپنے علوم کا خزانہ قرار. میں کہتا ہوں اپنے علوم میں سے تھوڑا سا دے دے اللہ نہ کہ امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے علوم کا خزانہ. اور بے شک خزانہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ تخت بلقیس کا واقعہ ہے وہاں پر تو آصف ابن برقیہ کہتے ہیں کہ میں لے آؤں گا کتنی دیر میں، چشم زدن میں. تو قرآن کہتا ہے کہ اس لیے لے آیا کہ اس کے پاس علم من الکتاب تھا، یعنی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا تو اتنا پاور تھا. مولا کائنات کہتے ہیں کل کتاب کا علم مجھے کہو. رسول اللہ سے کہتے ہیں کہیے تو زبور سناؤں، کہیے تو انجیل سناؤں، کہیے تو توریت سناؤں. یہ مکمل. اور یہاں امام سجاد کی یہ دعا جو صحیفہ سجادیہ میں یہ کہتی ہے کہ خزانہ قرار دیا، نہ صرف کہ تھوڑا سا اور زیادہ سا، بلکہ اپنے علوم کا مکمل خزانہ قرار دیا ہے اور اپنی حکومت کے لیے معین کیا ہے. اور اے میرے معبود تو نے خلیفہ منتخب کیا ہے. اور آخری بات جو ہم آیت تطہیر کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، ہم آیت تطہیر کے ذریعے سے طہارت ان کی ثابت کرتے ہیں. یہاں صحیفہ سجادیہ کیونکہ اخت القرآن ہے تو وہ صحیفہ سجادیہ بھی یہاں ثابت کر رہی ہے. اے پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان اہل بیت کو اپنے مضبوط ارادے کے ذریعے سے، دیکھیں وہاں انما یرید اللہ ہے نا، ارادہ، اپنے مضبوط ارادے کے ذریعے سے کثافتوں سے نجاستوں سے اہل بیت کو دور رکھا ہے. بے شک. تو اخت القرآن کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح قرآن تمہیں راہ راست پہ لائے گا، جس طرح قرآن تمہاری ہدایت کرے گا، جس طرح قرآن تمہیں اللہ سے گفتگو کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھائے گا، اسی طرح سے یہ صحیفہ سجادیہ بھی تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھائے گی. شرط یہ ہے میرے برادران ناظرین محترم، میں آپ سے خصوصی درخواست کرتا ہوں اس پروگرام کے تحت کہ آپ سے درخواست یہ ہے کہ ضرور سے ضرور اس پروگرام کو سننے کے بعد ایک نظر صحیفہ سجادیہ میں ڈالیے. اردو میں بھی موجود ہے، ترجمہ موجود ہے، اٹھائیے اور دیکھیے اس گراں بہاں خزانے کو جو امام امت نے اپنی امت اور قیامت تک آنے والے خصوصاً شیعہ حیدر کرار، عموماً امت مسلمہ، بلکہ اس سے عموماً بشریت اور انسانیت کے لیے جو خزانہ ہمارے وقت کا امام جسے ہم سید سجاد کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو ہمارے لیے چھوڑ کے گیا ہے، ہم غفلت کی چادر اوڑھ کے سوئیں نہ، بلکہ اس خزانے کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس خزانے کو اپنے قریب لے آئیں. آیت اللہ قزوینی فرماتے ہیں کہ یہ بتائیے، اس مثال پہ میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا. آیت اللہ قزوینی کہتے ہیں کہ یہ بتائیے آج 1400 برس کے بعد اگر آپ کو امام سجاد کا کرتا مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ خصوصاً ہم بر صغیر کے لوگ جو اہل بیت کو اتنی عظمت دیتے ہیں کہ ان کے نام سے منسوب ہوئے علم کو اپنی آنکھوں سے پلکوں سے چومتے ہیں، ان سے منسوب کیے ہوئے تعزیے کو اتنی عظمت دیتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کو کرتا مل جائے تو کیا کریں گے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر امام سجاد کا کرتا مل جائے اور ہمارے لیے یقینی ہو کہ یہ وہی کرتا ہے جو امام سجاد کے بدن پر تھا، تو کہیں بھی ہو دنیا میں ہم اس کی زیارت کے لیے پہنچ جائیں گے.
ہم اسے بوسے دیں گے، ہم اسے آنکھوں سے لگائیں گے، پھر وہ پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرتا تو نہیں ہے، لیکن تمہیں تو یقین ہے نا کہ امام سجاد کی زبان سے نکلے ہوئے جملے جن کو لکھا گیا کتاب کی شکل میں موجود، ان کے بیانات تمہارے پاس موجود ہیں صحیفہ سجادیہ کی شکل میں، تو تم سید فیض سجادیہ سے قریب کیوں نہیں ہوتے؟ کرتے سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے تھے وہ ان کی اس مجموعی کتاب سے جس میں توحید و رسالت اور امامت موجود ہے، اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اپنے زندگی کے شک اور شبہات سے باہر نکلنے کے لیے اس صحیفہ سجادیہ کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو آج ہم بھی آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ میرے عزیز اور برادر، بے شک اس کا ثواب بھی اس نوا فاؤنڈیشن کو جائے گا کہ جس نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دے سکیں کہ ضرور سے ضرور ہر سننے والا صحیفہ سجادیہ کو اگر اس کے گھر میں ہے تو اٹھائے، اگر نہیں ہے تو خرید کے لے آئے اور اس کا مطالعہ کریں۔ اور آپ 54 دعاؤں کا نہیں کر سکتے، کچھ دعاؤں کا تو کریں، چند دعاؤں کا کریں گے تو ایک اخت القرآن ہے، جس طرح قرآن انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یہ صحیفہ سجادیہ کے مطالب بھی آپ کو اپنی طرف کھینچیں گے اور انشاءاللہ آپ مکمل طور پر اس کا مطالعہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں، جیسا کہ قبلہ نے فرمایا صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے۔ اور میرا خیال یہ ہے قبلہ کی یوٹیوب پہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی ہوگی میرے خیال سے، جی یوٹیوب پہ بھی صحیفہ سجادیہ جو ہے اس کا ترجمہ اردو میں بھی موجود ہوگا، جو حضرات سننا چاہتے ہوں وہ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد عباس مونی صاحب قبلہ کے بہت شکر گزار ہیں، پوری ہماری ٹیم، نوا فاؤنڈیشن کی ٹیم شکر گزار ہے، چونکہ انہوں نے زحمت کی یہاں پہ آنے کی، انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا، ہم قبلہ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین، ہمارا وقت آج یہیں پہ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سجادیہ کے ذریعے سے جزاک اللہ قبلہ۔ تو ناظرین، آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے اور قبلہ کے ہم بہت شکر گزار ہیں، نبا فاؤنڈیشن شکر گزار ہے، پوری ٹیم ہماری آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور نبا فاؤنڈیشن میں تشریف لائے۔ تو ناظرین، اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ، بچے، بڑے، مرد و خواتین، سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔